اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے وحی کی یا اشارہ کیا یا حکم دیا، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، ہم نے تم پہ اور تمہاری والدہ پہ یہ احسان کیے۔ ابھی وہی احسانات کی فہرست جو ہے وہ آگے بھی چل رہی ہے۔ ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ جتلایا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے تو میں نے حکم دیا، میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا الی الحواریین۔ حواری سے مراد ہے مددگار۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے یا ان پہ ایمان لانے والے تھے، اللہ فرماتے ہیں اوحی تو میں نے انہیں اشارہ کیا، میں نے انہیں القاء کیا یا میں نے انہیں حکم دیا ان آمنوا بی و برسولی، ایمان لاؤ میرے اوپر، و برسولی اور میرے رسول پر۔ رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ قالوا، حواریوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان جتلایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے دین کے اس معاملے میں مددگار میں نے تمہیں مہیا کیے ہیں۔ دین کے معاملے میں اچھے مددگار مل جانا، اچھے معاون مل جانا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور وہی احسان اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جتلایا کہ جب دوسرے لوگ تمہاری جان کے درپے تھے، تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، ان حالات میں میں نے کچھ ایسے لوگ تمہیں مہیا کر دیے جو مجھ پہ بھی ایمان لائے اور تیرے اوپر بھی ایمان لائے، اور یہ میرا احسان تھا تجھ پہ۔ اور یہ ہر آدمی کا معاملہ ہے، انبیاء کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اور عام لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ دین کے کام میں جس آدمی کو اچھے معاون اور اچھے مددگار مل جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھے اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی ابوبکر کے ایمان لانے پہ ہوئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر حضرت ابوبکر صدیق کا کہ اس احسان کا تذکرہ فرماتے رہے اور اس کو بھلایا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی سخت کلمہ نکل گیا حضرت عمر کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے معافی مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پرواہ نہیں کی اس کو۔ لیکن بعد میں جب احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کوئی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جو ہے لگتا ہے کسی کے ساتھ لڑ جھگڑ کے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے آ کے بتائی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، میری حضرت عمر کے ساتھ ایسے بدمزگی پیدا ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، مجھ سے وہ معافی مانگتے رہے لیکن مجھ سے غلطی ہوئی، تو آپ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غلطی حضرت عمر سے ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر معافی مانگتے رہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ بڑا رنج ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ بات کہی کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور ابوبکر صدیق جو تھا وہ مجھ پہ ایمان لایا، اس نے مجھ پہ تصدیق کی، اس نے میری تصدیق کی، اور پھر یہ بات بھی فرمائی کہ کیا تم میرے دوست کو ستانے سے بعد نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد حدیث میں لکھا ہے کہ کسی آدمی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی کسی بات پہ نہیں پہنچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سارے لوگوں کے احسان میں نے اتار دیے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے احسان میں نہیں اتار سکا، اس لیے کہ اس نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ میری سب سے زیادہ خدمت کی، اس لیے کہ وہ وقت تھا جو انتہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا، گرانی کا اور سخت مشکلات کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائے، تصدیق بھی کی، اور پھر ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ دین کا کام کرنے کے معاملے میں کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اچھے مددگار مہیا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی کہ جو تمہیں حواری مہیا کیے ہم نے دیے، تمہیں ہم نے حکم دیا کہ وہ تیری مدد کرے، تجھ پہ ایمان لائیں، تیری تصدیق کریں اور تیری مدد کریں، احسان اللہ کا۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت جو ہے آؤ ہے تو میں نے یہ ہدایت دی انہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ لگا دیں، صراط مستقیم دکھا دیں، اسے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ یہاں بھی دونوں باتیں ہیں، او ہے تو میں نے ہدایت کی انہیں، میں نے وحی کی انہیں، میں نے حکم دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت جو ہے وہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات وہی کہ جس کو دین کے کام میں اللہ تعالیٰ معاون اور مددگار فرما دیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اس پہ بڑا احسان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حواریوں نے یہ جواب دیا، آمنا ہم ایمان لائے، بشر اور تو گواہ ہے۔ مخاطب کون ہے تو کا؟ عیسیٰ علیہ السلام مخاطب، ہم آپ پہ اللہ پہ ایمان لائے اور آپ پہ ایمان لائے، اور تو گواہ ہے، مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس بات پہ گواہ ہے بأننا مسلمون کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ عیسائیت کا لفظ جو ہے یہ تو بہت بات کی ایجاد ہے، جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امتوں کا نام مسلمان ہی ہے، تمام انبیاء کی امتوں کا نام مسلمان ہی ہے۔ بعد میں جو یہ الفاظ نکلے یا نسبتیں نکل گئیں، یہودا آدمی تھا اس کی طرف یہودی کی نسبت ہو گئی، اور عیسائیوں کو تو عیسائی طنزاً کہا جاتا تھا پہلے، ان کو یہودی جو تھے طنز کے طور پہ عیسائی کہتے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ عیسائی اتنے مانوس ہو گئے اس لفظ سے کہ انہوں نے اب خود اس نام کو اپنے لیے پسند کر لیا، عیسائی کہلانے لگے۔ اور اسی طرح بعد میں مسلمانوں میں بھی جو نام رائج ہو گئے ہیں، کوئی علاقے کی طرف سے منسوب کرتا ہے، کوئی کسی آدمی کی طرف سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کا نام دیا ہوا تمام امتوں کو ایک ہی ہے اور وہ مسلمان۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب جادوگر ایمان لائے اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو جادوگروں نے کیا بات کہی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، مطلب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم مسلمان ہی اب مرنا چاہتے ہیں، ہمیں خواہ کیسی سزا دے دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یا ان پہ ایمان لانے والوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام پہ جو حواری ایمان لائے انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد ہم اب مسلمان ہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا جب ہدہد نے آ کے بتایا کہ میں نے قوم دیکھی ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتی ہے یا سورج کو سجدہ کرتی ہے. اس سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہ بات لکھی اللہ تعالی علیہ باتونی مسلمین. میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میری نافرمانی نہ کرو. باتونی مسلمین، اور مسلمان ہو کے میرے پاس آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگ جو تھے انہیں بھی یہ علم تھا کہ ہمارا نام مسلمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے. فی من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزریں ان کا نام بھی مسلمان تھا، اور ہم نے تمہارا نام بھی مسلمان رکھا ہے. فی ھذا، فی ھذا اس میں، کس میں؟ جی قرآن میں. ھذا کا اشارہ قرآن ہے. فی ھذا، اس قرآن میں ہم نے یہ بات تمہیں بتائی کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے اور تمہارا نام بھی ہم نے مسلمان رکھا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو نسبتوں والے نام ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، ان سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان تعصب پیدا ہوتا ہے. تعصب نہ ہو تو پھر تو شاید کسی حد تک گوارا ہوں، لیکن اتنا شدید تعصب ہے، اتنا شدید تعصب ہے کہ کوئی بھی دوسرا کسی جماعت یا گروہ یا پارٹی یا مسلک کا آدمی ہو، دوسرا کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اتنی قوت برداشت نہیں ہے اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اگر دوسری جماعت کا یا دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے مسجد میں ہے یا ہمارے گلی محلے میں ہے تو اس کو ہم کھلے دل سے برداشت کریں. اگر تو حوصلہ ہو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو تعصب پیدا ہو چکا ہے اس سے پھر کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلوائے، جو اللہ نے پسند کیا ساری امتوں کے ایمانداروں کے لیے. بار بار تمام انبیاء کی امتوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات ضرور آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، دوسرے انبیاء ان کو ماننے والے بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو ماننے والے بھی، موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے بھی، سلیمان علیہ السلام ان کو ماننے والے بھی. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کا نام مسلمان رکھا ہے، تمہارا نام بھی مسلمان رکھا ہے اس قرآن بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع ربک، حل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے ربک تیرا رب، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، ان ینزل کہ نازل کرے علینا ہمارے اوپر، مائدۃ کھانا، من السماء آسمان سے. مزاج تو وہی یہودیوں والا تھا، ایمان تو لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پہ، حواری بن گئے، لیکن مزاج تو وہی تھا، یہودیوں والی سوچ اور یہودیوں والا مزاج. ایمان لانے کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ ایمان نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا یہودیوں نے سوال کر کر کے، اسی طرح کا سوال عیسائیوں نے، حواریوں نے
عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے تمہارا رب کہ ہمارے اوپر آسمان سے کھانا نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا بات کہی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ایمان کے خلاف ہے یہ بات، ایسا سوال کرنا، ایسی بات سوچنا ایمان کے منافی ہے۔ اور پھر اگر انسان ایسا معجزہ دیکھ لے جو عادت سے ہٹ کے ہے تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا۔ جب انسان کوئی چیز دیکھ لے اپنے من کے مطابق تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتا، پھر وہ ایمان نہیں رہتا۔ ایمان تو وہی ہے جو ایمان بالغیب ہو، انسان کو غیب پہ ایمان ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسان اپنے من کی مرضی کرے اور مطالبہ کرے کہ میں تب مانوں گا جب یہ ہو جائے، اور اگر وہ ہو جائے تو پھر انسان ایمان لائے، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ سب کچھ دیکھ لیں گے تو ہر آدمی ایمان لانا چاہے گا، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ ربنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے دنیا میں، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، ہم ایمان لے آئے، ہمیں یقین آ گیا ہر بات کا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، مطلوب تو ہے ایمان بالغیب، بن دیکھے لانا۔ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ ہم ایسا کام کریں، انکار کریں یا تمہاری آیتوں کو نہ مانیں یا رسول پہ ایمان نہ لائیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر واقعی ظالم ہوں گے۔ لیکن وہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو فتح کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تم کہتے ہو کہ وہ کب آئے گا۔ متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ بتاؤ کہ اگر وہ دن واقعی جس کا تم وعدہ کرتے ہو، فیصلے کا دن ہے، وہ آئے گا کب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس روز لوگوں کا ایمان لانا ان کو نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ایسا سوال کرنے سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ پیغمبر سے، نبی سے ایسا سوال کرنا یہ بھی درست نہیں، اور کسی بھی آدمی کو، کسی بھی مسلمان کو کوئی ایسی دعا کرنا جو ناممکنات میں سے ہو، وہ دعا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُدعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کا حکم دینے کے بعد زیادتی سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا کرنا، آدمی یہ کہے مجھے یا اللہ مجھے سعودی عرب کی حکومت دے دے، اب یہ بات جو ہے یہ تو ناممکنات میں سے ہے، ایسی دعا کرنا اللہ سے یہ زیادتی ہے۔ دعا وہ کرو جو حسب حال ہو، جو واقعی ممکن ہو، وہ دعا کرو۔ اسی طرح
اس طرح کے سوال کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہو کہ کیا واقعی اللہ ایسا کر سکتا ہے، ایسا سوال کرنا یا ایسی بات کرنا یہ منع ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈرایا انہیں کہ یہ تمہارے ایمان کے خلاف ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر اور قدیر ہے تو تمہیں ایمان بالغیب رکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں۔ جواب میں حواریوں نے 2-3 باتیں کہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ 4 باتیں کہیں حواریوں نے جواب میں کہ ہم نے یہ سوال اس لیے کیا ہے، نريد ہم چاہتے ہیں، ان ناكل منها اس سے کھائیں، ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جائے، ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ دل مطمئن ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو۔ اطمینان قلب جو ہے اس کا دوسرا نام ہے ایمان میں اضافہ ہو۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ یا اللہ مجھے تو دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لایا اس بات پہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، ایمان تو لایا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے یہ پوچھتا ہوں یا میں نے یہ اس لیے سوال کیا ہے لیطمئن قلبی، میرے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ لیکن وہ چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کو یہ چیزیں دکھانا مطلوب ہے۔ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معراج پہ یا آسمانوں پہ اس لیے لے گئے تاکہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کو یہ چیزیں دکھانی مطلوب ہوتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، تاکہ جب پیغمبر دوسروں کو کوئی بات بتائے ایمان والی، ایمان بالغیب والی بات بتائے لوگوں کو، تو پوری طرح اطمینان قلب کے ساتھ بتائے۔ میں نے خود یہ بات دیکھی ہے، جہنم کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں، جنت کو میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ جنت میں نے عمر کا محل دیکھا ہے اور جہنم میں نے فلاں فلاں آدمی کو دیکھا ہے۔ پیغمبر جو ہے اس کو مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو بتا سکے کہ جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے لیے وہ ایمان بالغیب والی ہیں، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ وہی بات انہوں نے کہی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، تیسری بات یہ کہی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ صدقتنا، اے عیسیٰ تو نے ہمارے ساتھ سچی بات کی ہے کہ تو واقعی رسول ہے۔ رسالت کا جو دعویٰ تم کر رہے ہو اس کی صداقت پہ بھی ہمیں ایمان آ جائے گا کہ آپ باقی سچے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں گے علیہا اس کے اوپر۔ ہاں کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ کھانے کی طرف، جو آسمانوں سے کھانا نازل ہوگا اس کھانے کی طرف۔ من الشاہدین، گواہوں میں سے۔ گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اور جو آپ کا انکار کریں گے ان کے سامنے ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ واقعی سچا رسول ہے اور اس کے دعا کرنے کے نتیجے میں آسمانوں سے کھانا نازل ہوا تھا، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے
ممکن ہے وہ بھی ایمان لے آئے، چونکہ ان کے مقاصد جو تھے یا جو ان کی باتیں تھیں ان میں یہ فائدے کی بات تھی کہ جو ایمان نہیں لا رہے عیسیٰ علیہ السلام پہ، ممکن ہے ہماری گواہی دینے سے وہ ایمان لے آئیں۔ عام لوگوں کے ایمان لانے کی بات تھی، عام لوگوں کے فائدے کی بات تھی، لہٰذا اس کا مثبت پہلو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، جس بات کا حواریوں نے مطالبہ کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم، یا اللہ، ربنا، ہمارے پروردگار، انزل علینا، نازل فرما ہمارے اوپر، مائدۃ من السماء، مائدۃ کھانا، من السماء آسمان سے، تکون لنا عیدن، جو خوشی کا باعث ہو ہمارے لیے، لأولنا، پہلو کے لیے بھی، وآخرنا، اور پچھلوں کے لیے بھی۔ پہلو سے مراد جو موجود ہے، جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ مراد ہے، جو موجود ہیں ان کے لیے خوشی کیا ہوگی اس بات میں؟ ایک تو یہی بات ہے کہ مفت کا کھانا مل گیا، یہی خوشی کی بات ہے، اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی تو خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میری دعا اللہ نے قبول فرما لی، خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ وہی خوشی فرمایا کہ جو موجود ہیں ان کو دو باتوں کی خوشی ہوگی۔ ایک خوشی تو اس بات کی اللہ نے ہماری دعا قبول فرما لی، اور دوسری خوشی اس بات کی کہ بیٹھے بٹھائے کھانا مل گیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، پکانا نہیں پڑا، کچھ نہیں کرنا پڑا، اپنے وقت پہ کھانا آ گیا۔ بآخرنا، اور پچھلوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، وہ بعد میں آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی کس بات کی؟ جی بغیر مانگے مل گیا، نہیں، وہ تو بغیر مانگے کی خوشی تو پہلے والوں کو بھی ہوگی، جنہیں ملا ہے انہیں زیادہ ہوگی۔ بعض والوں کو خوشی اس طرح ہوگی کہ ہمارے جو باپ دادا تھے ان پہ اللہ کا یہ احسان ہو۔ یہ وہی بات ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ جو میرے ماں باپ پہ تیرے احسان ہیں ان کا بھی شکر، اور جو میرے اوپر احسان ہیں ان کا بھی شکر۔ جو آباء و اجداد پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، جب ہم ان کا ذکر سنتے ہیں تو قدرتی طور پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے ان پہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات تھے، اللہ کے یہ احسانات تھے۔ ان احسانات میں سے ہی پھر آہستہ آہستہ آگے ہمیں بھی احسان اللہ کے نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے پچھلوں کی خوشی کا یہ محل ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے جو دعا قبول ہوئی اور جو اللہ نے احسان فرمائے اس کی خوشی ہوگی انہیں۔ وآیۃ منک، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ یا اللہ وہ بات آسمانوں سے کھانے کا نازل ہونا جو ہے، آیۃ منک، تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ نشانی کا جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نشانی کا لفظ فرماتے ہیں، آیت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس میں تمہارے لیے ایک آیت ہے، وہاں مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ اب کھانا جو ہے آسمانوں سے نازل ہونے میں خوشی تو ہو گئی، سبق کیا ہے اس میں؟
جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے سبق یہ ہے کہ ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ معجزہ حجت بن جائے۔ ان کے لیے نشانی یہ ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ اگر انکار کرتے ہیں تو کم از کم ان کے سامنے ایک دلیل تو ہونی چاہیے کہ یہ دلیل ہوتے ہوئے تم نے انکار کیوں کیا۔ تمہارے سامنے یہ دلیل موجود تھی کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے ایک ایسی دعا مانگی جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے، جو معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے پیغمبر کی دعا میں نے قبول کر کے آسمانوں سے اس امت کے لیے کھانا نازل کیا، یہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود جو آدمی ایمان نہیں لاتا، گویا اس پہ حجت اللہ نے پوری کر دی۔ آگے پھر وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَارْزُقْنَا، یا اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما۔ ویسے تو رزق عام طور پہ کھانے پینے کی چیز کو رزق کہا جاتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اللہ کی ہر نعمت رزق ہے۔ اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ رزق ہے۔ اولاد بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، مال دولت بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، آنکھیں اور کان بھی رزق ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری رزق ہے اللہ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رازق ہے تو۔ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ خیر الرازقین کی اہم بات کیا ہے؟ کن معنوں میں اللہ بہتر رزق دینے والے ہیں؟ یہ تو بات بالکل صحیح ہے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ جس کو جتنا چاہے دے سکتے ہیں، جو چاہے دے سکتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے خیر الرازقین میں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کو بغیر اپنے فائدے کے کوئی چیز نہیں دیتا۔ کوئی آدمی کسی بھی دوسرے آدمی کو اپنے فائدے کے بغیر کوئی چیز نہیں دیتا۔ آدمی تنخواہ لیتا ہے تو پہلے کمپنی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو تنخواہ لیتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اولاد ہمارا بازو بنے گی، ہمارا سہارا بنے گی، ہمیں اس سے فائدہ ہو۔ مزدور جو ہے مزدوری کرتا ہے اور تاجر جو ہے اس کو مزدوری دیتا ہے، لیکن وہ مزدوری دیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں لیتا بھی ہے اس سے کچھ۔ کوئی بھی آپ مثال لے لیں دنیا کی، دنیا میں جتنے بھی لینے دینے والے ہیں ان سب میں لینے والے کا بھی دینے والے کا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی ایسے نہیں دیکھیں نا، جو نیکی ہم ویسے کرتے ہیں اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس میں بھی ہم اپنا فائدہ دیکھ کے نماز روزہ کرتے ہیں، بغیر فائدے کے نہیں کرتے۔ اس میں بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا اس سے ہمیں، بغیر فائدے کے نماز روزہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین جو ہے اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثمرتا نہیں ہے اس میں۔ اللہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں، ساری دنیا کی پرورش کر رہے ہیں، ساری دنیا کو کھلا پلا رہے ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ کا اس کھلانے پلانے میں، رزق دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ باقی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں
ان میں فائدہ جو ہے دونوں کا، لینے والے کا دینے والے کا، دونوں کا فائدہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی فائدے کے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے ساری دنیا کو دے رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری دنیا کے جتنے بھی رازق ہیں، رزق مہیا کرنے والے، پیسہ دینے والے، ان سب سے بہتر رازق ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، قال اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، انی بے شک میں منزلو نازل کرنے والا ہوں، وہ کھانا علیکم تمہارے اوپر، فمن یکفر بعد منکم، فمن یکفر پس جو کوئی انکار کرے گا، بعد منکم تم میں سے اس کے بعد، تم میں سے اس کے بعد، کس کے بعد؟ کھانا نازل ہونے کے باوجود جو آدمی ایمان نہیں لائیں گے اللہ پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، فَإِنِّي پس بے شک میں اُعَذِّبُهُ عذاب دوں گا اس کو، عذاب دینا، لا اعذبہ احد من العالمین کہ ایسا عذاب پورے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اتنی سخت عذاب کی دھمکی کیوں دی اللہ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اللہ دیتے ہیں اس کی ناشکری پہ بھی عذاب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک عادت سے ہٹ کے نعمت تھی کھانا دینے والی، اور ایسی دعا اللہ تعالیٰ کا قبول کر لینا عام عادت سے ہٹ کے یہ بات تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہاری بات مان تو لیتا ہوں، تمہاری دعا میں قبول کر لیتا ہوں، کھانا میں آسمان سے نازل کر دیتا ہوں، لیکن کھانا نازل کرنے کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر میں ایسا سخت عذاب دوں گا کہ پورے جہان میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ اب اس معاملے میں علماء نے اختلاف کیا کہ وہ واقعی کھانا نازل ہوا یا نازل نہیں ہوا، لیکن بیشتر جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی منزلوہا، میں نازل کرنے والا ہوں، اللہ کا وعدہ ہو گیا، لہذا جب اللہ کا وعدہ ہو گیا تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقوف حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت عمار بن یاسر کی، کہ حواریوں پہ وہ کھانا نازل ہوا تھا، لیکن حواریوں نے اس میں خیانت کی، اللہ سے جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا نہیں کیا، لہٰذا اس خیانت کی وجہ سے جن لوگوں نے خیانت کی ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے، ایمان پہ قائم نہ رہے، تو پھر میں ایسی سزا دوں گا جو پورے جہان والوں میں سے کسی کو سزا نہیں دی ہو۔ جنہوں نے ان میں سے خیانت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کافروں نے ایسا مطالبہ کیا تھا، جیسا مطالبہ حواریوں نے کیا، ایسا ہی مطالبہ قریش مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری کر دے، اور تکون لک جنت من نخیل وعنب،
عنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر اس پتھریلی زمین کے اوپر کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہو گئے اور ان باغات میں نہریں جاری ہو جائیں، اور تس کے تسما کما دامتا علینا کسفن، یا پھر جیسا تو کہتا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو آسمان گر پڑے گا تمہارے اوپر، ہمارے اوپر آسمان گرا دے، اور تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں انہیں۔ یہ مطالبے جو تھے کفار کے، حضرت اس حواریوں کے مطالبات سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر سونے کا گھر ہو تیرے لیے، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اور اللہ نے بڑا نوازا ہے اس کو، بڑا مال دیا ہے اس کو۔ اور ترکا فی السماء، یا پھر تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جا، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تو اللہ کے پاس جاتا ہے واپس آتا ہے۔ ترکا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور تیرے اوپر جانے پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آسمانوں سے جب تو نازل ہو تو تمہارے ہاتھ میں خط ہونا چاہیے۔ یہ خط ابو جہل کے نام ہے، یہ ابو لہب کے نام ہے، یہ عتبہ کے نام ہے، یہ شیبہ کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے۔ ہمارے نام خط لکھے ہونے چاہیے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ میں نے اس کو واقعی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا مختصر جواب یہ دیا کہ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب جو ہے وہ یہ سارے معجزات پورے کرنے سے عاجز نہیں ہے، وہ پاک ہے، قدرت والا ہے، ساری تمہاری باتیں پوری کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، لیکن میں تمہاری یہ ساری باتیں پوری نہیں کر سکتا، میں تو آدمی ہوں، بشر ہوں، اور اللہ کا رسول ہوں، میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کفار نے، مشرکین نے یہ مطالبے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سونے کا باغ اور سونے کا گھر اور کھجوروں کے باغات اور انگوروں کے باغات، اور آپ کا آسمانوں پہ چڑھ جانا، آسمانوں سے نازل ہونا، یہ مطالبات کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ کوئی ایک آدھ بات جو ہے ان کی پوری ہو جائے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں یا ان کو اطمینان ہو جائے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کے نتیجے میں کوئی ایک معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ بالکل وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ دعا کے نتیجے میں ان کا مطالبہ پورا ہو جائے اور ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ یا اللہ تو ان کی دعا قبول نہ کر، ان کا مطالبہ پورا نہ کر اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہنے۔ یا اللہ ویسے تو ہدایت دے دے انہیں، لیکن ان پہ ایسی سزا نہ آئے، ان پہ یا اللہ ایسا عذاب نہ آئے جس سے یہ تباہ ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ تو احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے جو جتلائے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ احسانات جتلائے کیوں؟ اس لیے یہ جو اگلا رکوع ہے وہ ہے سبب ان احسانات کا،
اگلے رکوع میں جو سوال جواب کیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ سبب ہے ان احسانات کے جتلانے کا کہ یہ میں نے تم پہ احسان کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیے۔ ان سوالات کا تعلق قیامت سے ہے۔ یہ جو آگے سوالات آئے ہیں یہ ہیں تو قیامت سے متعلق، لیکن آج ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی لوگ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں۔ آج ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کو حقیقت واضح ہو جائے۔ لا تقولوا ثلاثہ، جو ثلاثہ وہ کہتے ہیں کہ تین ہیں یا تین میں سے ایک اور ایک کے تین ہیں، یہ جو باطل عقیدہ ہے اس کی اصلاح کر لیں۔ ہے تو عیسائیوں کو تنبیہ ان کا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ شرک مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے بہترین آیات ہے۔ یہ عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے بہترین آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سوال جواب ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ آج عیسائیوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے بتائے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی بڑے اہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ، اور جب اللہ نے کہا، ہے تو قیامت کی بات، لیکن ماضی کا صیغہ اللہ نے اس لیے استعمال فرمایا کہ یہ بات ایسی پکی ہے ہونے والی جیسے کہ ماضی میں ہو چکی، اس میں کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں یہ بات ہوگی یا نہ ہو۔ قال اللہ یہ کہہ چکا، اللہ نے یہ بات کہی ہے، بس یہ اتنی پکی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہونی تو قیامت کو ہے، لیکن یوں سمجھو کہ بس اللہ یہ کہہ چکا۔ وقت اذ قال اللہ، جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، انت قلت، کیا تو نے یہ بات کہی، للناس لوگوں کو، اتخذونی بنا لو مجھ کو، و امی اور میری ماں کو، الہین دو الہ، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ اس رکوع کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ سوال کا انداز دیکھیے، پہلے تو آپ یہی بات دیکھیں، یہ سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات جو تھے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تجھ پہ یہ احسانات کیے ہیں۔ جب کوئی آدمی یا حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی اگر کوئی نافرمانی کی بات کرے یا کوئی غلط کام کرے تو انسان اس کو سمجھائے، اسے تھوڑا سا احساس دلاتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے ساتھ اتنی محنت کی ہے، اتنا خرچ کیا ہے، اتنا پڑھایا لکھایا ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ بالکل یہ ویسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے احسانات جتلا دیے وہ سوال کرنے سے پہلے، جو گمراہی کا باعث بنے تھے عیسائیوں کے لیے، پہلے احسانات جتلا دیے کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیے ہیں، اب تم یہ بتاؤ، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو۔ اس میں دوسری بات یہ ہے، انت قلت، کیا تو نے کہا۔ آپ نے گھر میں کوئی چیز رکھی ہے، پیسے رکھے ہیں کسی جگہ پہ اور پیسے نہیں مل رہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا تم نے اٹھائے، کیا تم نے لیے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو نہیں لیے۔ اس میں اپنی ذات کی نفی پہلے آ جاتی ہے۔ اچھا یہ برتن کس نے توڑا ہے، کیا تم نے توڑا ہے یہ برتن۔ یہ سوال کرنے میں میری نفی پہلے آ گئی، میں نے تو نہیں توڑا، یہ میری ذات کی نفی جو ہے، جو سوال کرنے والا ہے اس کی نفی تو پہلے آ گئی۔ میں تو خود پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ گلاس کس نے توڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو نہیں توڑا، مجھے بتاؤ کس نے توڑا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں انت قلت، اس میں یہ نفی پہلے سے آ گئی کہ میں نے نہیں کہا انہیں۔
کہ عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو الہ بنا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں بات کہی، عیسیٰ تم بتاؤ کیا تم نے کہی تھی یہ بات؟ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قال عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے سبحانک۔ اصل جواب دینے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں 4-5 باتیں عرض کریں گے۔ اب سوال تو اللہ نے کیا ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جواب نہ دیں، جواب تو دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، لیکن جواب دینا اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کے لیے بھی اتنا مشکل ہے کہ اصل جواب دینے سے پہلے 4-5 کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بیان کیے۔ سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحانک، یا اللہ تیری ذات تو پاک ہے ہر عیب سے، تیری ذات تو پاک ہے شرک سے، تیری ذات تو پاک ہے اس بات سے کہ میں تیرا شریک بنوں یا میری ماں تیری شریک بنے۔ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آگے پھر اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ ما یکون لی، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ مجال نہیں، ان اقول، کہ میں کہوں ایسی بات ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی تو صرف وہ بات پہنچاتا ہے جو بات اللہ نے، جس بات کا اللہ نے حکم دیا نبی کو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کر دی وہ وحی منو ان لوگوں تک پہنچا دی، یہ ہے کام نبی کا۔ اور جو بات اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری کیا مجال کہ میں وہ بات لوگوں سے کہوں۔ اور پھر سوال کا انداز جو ہے وہ خود بتا رہا ہے عیسیٰ کی پیغمبر کی حیثیت کیا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، اور جس کو سوال کیا جا رہا ہے وہ جواب دہ ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم قیامت کے دن سب سے جواب دہی کریں گے، سب سے سوال پوچھیں گے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور صرف انبیاء ہی شامل نہیں بلکہ جتنے بزرگ اور اولیاء ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان سے بھی جو سوال کرنا ہے اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی بالکل یہی انداز ہے۔ سورہ فرقان میں اولیاء سے جب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے تو وہ بھی بالکل یہی انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، بالکل وہی انداز جو وہاں پہ ہے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا؟ جب اولیاء سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو وہاں بھی وہی انداز ہے۔ سورہ فرقان کی 16 نمبر آیت ہے، 17 نمبر۔ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ حاجت روا عبد القادر جیلانی ہے؟
کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا کہ معین الدین چشتی مشکل کشا ہے؟ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ علی حجویری اولاد دیتا ہے؟ انتم اضللتم عبادی، بالکل وہی بات کہ میں نے تو یہ نہیں بات کہی کہ فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں زندگی دیتا ہے، فلاں موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی نفی کر دی، میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ مجھے تم یہ بتاؤ، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے؟ ام ضل السبیل، یا انہوں نے خود ہی گمراہی کا راستہ اختیار کیا؟ وہاں بھی بالکل وہی بات اولیاء کہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اور کوئی بات کہنے کی مجال ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء جتنے بھی ہیں وہ جواب میں یہی کہیں گے، قالوا سبحانک، بالکل وہی بات عیسیٰ علیہ السلام والی، یا اللہ تیری ذات تو شرک سے پاک ہے۔ یا اللہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور زندگی اور موت کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی اور رازق ہے؟ سبحانک، یا اللہ تو تو پاک ہے اس عیب سے۔ ما کان ینبغی لنا، بالکل وہی بات عیسیٰ علیہ السلام والی، ما کان ینبغی لنا، ہماری مجال نہیں ہے اس بات کی، ہمارے لائق نہیں ہے یہ بات، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تجھے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ولی بنا لیں، کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنا لیں، ہماری تو یہ مجال نہیں، ہمارے لائق نہیں ہے یہ۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، ان کنتو قلتہ فقد علمتہ، اپنی مدد کرنے کے بعد پھر یہ بات کہیں گے، یا اللہ تو تو عالم الغیب ہے، تو تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اپنی جان چھڑانے کی، اپنی جان کی امان پانے کی کوشش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ کسی میری بات کا مواخذہ نہ ہو جائے اللہ کی بارگاہ، کسی میری بات پہ کیوں کی بات نہ ہو جائے کہ اچھا تم نے یہ کیوں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، ان کنتم قلتہ، یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے ان سے کہ میں معبود ہوں یا میری ماں معبود ہے، ان کنتم قلتہ، اگر میں نے واقعی یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو یا اللہ تو تو بہتر جانتا ہے، تو تو جانتا ہی ہے، تو تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اگر میری زبان سے یہ بات نکلی کبھی تو یا اللہ تو اسے غافل نہیں ہے، تو اسے خبردار ہے، تو اسے جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تعلم تو خوب جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک جو آپ کے دل میں ہے۔ میرے دل کی بات تو آپ جانتے ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے دل کی بات تو میں نہیں جانتا۔ پھر وہی اللہ کی حمد و ثنا کی بات، اللہ کی توحید کی بات کہ یا اللہ میں تو مغلوب ہوں، میں تو مجبور ہوں، میں تو ناقص ہوں، مجھ میں کمزوریاں ہیں، علم تیرا کامل ہے، غیب کا علم تو جانتا ہے، مجھے پتہ نہیں تیرے دل میں کیا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والی، انک انت علام الغیوب، یا اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا، چھپی باتوں کے راز جاننے والا تو ہی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں علم غیب نہیں رکھتا۔ یا اللہ تو علام الغیوب ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی، اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا تو یا اللہ تو خوب جانتا ہے۔ آگے پھر وہی بات، ما قلت لہم الا ما امرتنی، اپنی بندگی کی، اپنی عاجزی کی، اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی بات پھر کی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ما قلت لہم، یا اللہ میں نے تو بات نہیں کہی ان سے، الا مگر
ما امرتنی، وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اپنی مرضی سے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ ساری باتیں نکلوا دیں گے کہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے سے یا اللہ بری ذمہ ہوں، میرا عقیدہ اور میرا قول یہ ہے کہ تو شرک سے پاک ہے، نہ میری ماں رب ہے نہ میں الہ ہوں، اور میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. آپ کے حکم سے ایک لفظ بھی میں نے آگے پیچھے نہیں کیا. جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ آپ نے تعلیم دی، وہی تعلیم میں نے آگے پہنچائی. اور یہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ الفاظ بھی دہرا دیں گے، وہ کلمات بھی ادا کر دیں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے کہی تھی یہ بات اور میں نے آگے وہی بات پہنچائی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. اور وہ بات یہ تھی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا معبود ہے. ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، وکنت، اور میں تھا شہید علیہم شہیدا، ان کے اوپر گواہ، ان کو دیکھنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کو بتانے اور سمجھانے والا. ما دمت فیہم، جب تک ان میں موجود تھا، جب تک میں ان میں رہا، جب تک تو میں ان کے معاملات کو جانتا ہوں، ان کے معاملات کی نگرانی بھی کرتا رہا، سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، جب تک میں رہا ان میں. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر یا اللہ تو ہی نگران تھا ان کا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا نگران ہے، تو ہر چیز کا گواہ. مطلب یہ کہ جب تک یا اللہ میں موجود تھا اس وقت تک کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا اس کے بعد کی میں گواہی نہیں دے سکتا. ہمارے بزرگ جو قبروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ بھی پچھلوں کے سارے حالات جانتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں کی حاجت سننی ہے، فلاں کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، فلاں کی یہ مشکل کشائی کرنی ہے، فلاں کی یہ حاجت پوری کرنی ہے. پیغمبر تو کہیں رہ گیا، پیغمبر تو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یا اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کرتے رہے. جب تک میں زندہ تھا، جب تک تو مجھے پتہ تھا یہ کیا کر رہے ہیں، جب تک میں جانتا ہوں اس وقت تک کہ میں گواہی دے سکتا ہوں، میں نگران تھا ان پہ. لیکن جب یا اللہ تو نے اٹھا لیا یا فوت کر دیا، اس کے بعد کا تو مجھے پتہ نہیں کیا کرتے رہے. پیغمبر جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پیغمبر ہی نہیں بلکہ جو بھی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے قطعاً ختم ہو جاتا ہے. نہ کوئی روح واپس آتی ہے، نہ جانے کے بعد قبر میں کوئی سنتا ہے، نہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، نہ کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب تک تو مجھے ان کے معاملات کا پتہ ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد مجھے پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا کہ جب پیغمبر چلا جاتا ہے تو پیغمبر کو بھی پیچھے کا پتہ نہیں رہتا. جب پیغمبر کا بھی تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر کون سے بزرگ باقی رہ گئے، یا کون سے لوگ ہیں جن کی روحیں واپس آتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایسا ہے کہ جب انسان زندگی کے ایک مرحلے سے گزر جاتا ہے، اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے تو پچھلے مرحلے میں جانا ممکن نہیں رہتا. قال رب ارجعونی، جب موت آتی ہے تو کوئی آدمی کہتا ہے رب ارجعونی، یا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں تاکہ میں نیک عمل کروں.
کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس لیے کہ یہ اب چلا گیا برزخ میں، برزخ کے درمیان اور اس دنیا کی زندگی کے درمیان تو ایک بڑی زبردست رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اب اس رکاوٹ کو عبور کر کے دوبارہ دنیا میں جانا یہ ممکن نہیں ہے، نہ روح جا سکتی ہے نہ جسم جا سکتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا یہاں دنیا میں آنے سے پہلے، وہاں سے روح آ گئی، ماں کے پیٹ میں چلی گئی، پیٹ جو ہے وہ بچہ وہاں پہ اللہ نے زندگی دے دی اس کو۔ اب وہ روح جو تھی وہ ماں کے پیٹ میں آ گئی، ماں کے پیٹ سے پھر بچہ اس دنیا میں آ گیا، اس دنیا سے انسان پھر آگے برزخ میں چلا گیا۔ اب اگر برزخ سے دنیا میں واپس آنا ممکن ہے جیسا بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، تو پھر یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس دنیا سے ماں کے پیٹ میں جانا بھی ممکن ہے۔ اگر اس دنیا سے ماں کے پیٹ میں دوبارہ جانا ممکن نہیں اور واقعی ممکن نہیں، اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرے یا ایسی بات کرے تو لوگ یہی کہیں گے یہ بیوقوف ہے۔ اگر یہ ناممکن نہیں تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس دنیا سے اگلے مرحلے میں جانے کے بعد وہاں سے دنیا میں بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ برزخ سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ قیامت کا ہے، حشر نشر کا ہے۔ برزخ میں اگلے مرحلے میں جانے کے بعد کوئی آدمی کہے کہ میں قبروں میں چلا جاؤں، وہ نہیں ممکن ہوگا۔ کافر لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے من بعثنی من مرقدنا، ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا، قبروں میں پڑے رہتے تو اچھا تھا۔ لیکن اس حشر نشر کے مرحلے سے قبر میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے یہ عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک تو نبی اس دنیا میں ہے یا ولی اس دنیا میں ہے یا بزرگ اس دنیا میں ہے، اس وقت تک اس کو علم ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس میں موت واقع ہو گئی، اب اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہی بات عیسیٰ علیہ السلام واضح کر رہے ہیں صاف طور پہ کہ جب یا اللہ میں اس دنیا سے چلا گیا پھر مجھے پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ہوتا رہا۔ جب پیغمبر کو علم نہیں ہے تو اس کے بعد کسی اور ولی کو یا بزرگ کو یہ کیسے پتہ ہو سکتا ہے کہ میرے مرید اس حال میں ہے، مرید کو فلاں ضرورت ہے، اس کی فلاں حاجت ہے، اس کی فلاں مشکل کشائی ہے، اور وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ ساری باتیں جھوٹی اور باطل ہیں، غلط عقیدہ ہے یہ۔ آگے پھر اگلی بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان چھڑا لی اور معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ان تعذبہم، یا اللہ جو کچھ یہ کرتے رہے میرے بعد، ان تعذبہم، اگر تو ان کو سزا دے، فإنہم عبادک، تو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے مملوک ہیں، تیرا حق ہے، تیری نافرمانی کی انہوں نے، تیرے ساتھ شرک کیا انہوں نے۔ یا اللہ تو اگر سزا دینا چاہتا ہے تو بالکل تیرے بندے ہیں، تو سزا دے سکتا ہے، تیرا حق ہے سزا دینے کا انہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یا اللہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تیرا ان کو معاف کر دینا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تو کمزور ہے، سزا دے نہیں سکتا، غالب ہے تو سزا دے سکتا ہے انہیں۔ لیکن چونکہ تو رحمان اور رحیم ہے لہٰذا تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور تیری جو معافی ہے وہ بھی حکمت پہ مبنی ہوگی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور بلائی ہوگی۔ اگر تو معاف کرے تو تو معاف کر سکتا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اور اگر عذاب دینا چاہے تو یا اللہ تیرا عذاب دینا حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کے امت کو اللہ کے حوالے کریں گے اور اپنی جان چھڑا لیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کوئی بات نہیں کہی تھی، میرا عقیدہ
اور میرے اقوال، میری نصیحتیں، میرا واعظ اور میری تبلیغ وہ وہی تھی یا اللہ جو تو نے مجھے بتائی تھی۔ اللہ تمہارا معبود ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دو، اس کے علاوہ کسی کا چڑھاوا نہ دو، اس کے علاوہ کسی کے نام کی قربانی نہ دو، کسی کے نام کی 11ویں بار بھی نہ دو، کسی کے نام کا کوئی روزہ نہ رکھو، کوئی صدقہ خیرات نہ کرو، صرف اللہ کے نام کی بندگی کرو، عبادت کرو۔ وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ یا اللہ جو تعلیم تو نے دی تھی وہ میں نے تعلیم پہنچائی انہیں، اب تو چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو معاف کر دے، تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لیکن اس معاملے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے اور ان کی اپنی امت پہ شفقت ہے، ان کی اپنی امت کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہے۔ اگرچہ وہ معاملہ قیامت کا تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں میں یہ نماز پڑھی اور یہی ایک آیت بار بار دہراتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایسے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب امتی رب امتی رب امتی، کہ یا اللہ میری امت پہ تو رحم ہی کرنا، میری امت پہ تو رحم ہی کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ قیامت کے دن ہے نا، معاملہ بات یہ ہے کہ آج ہم بھی باتیں کہہ دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، لیکن وہ جو موقع ہوگا اس کا صحیح تصور کرنا، اپنے ذہن میں لانا، یہ آج شاید ممکن ہی نہیں۔ اگر یہ ہو تو معاملہ وہی صحابہ کرام والا ہو جائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان ثوری کے بارے میں، جب بھی تنور کے پاس سے گزرتے اور آگ دہکتی دیکھتے تو کئی دن تک ان کے پیشاب میں خون آتا رہتا، اتنے خوفزدہ ہو جاتے تنور کو دیکھ کے کہ یہ ہے وہ آگ جس میں جلایا جائے گا انسان۔ اگر وہ نقشہ ہمارے سامنے آ جائے پھر تو معاملہ جو ہے وہ صحابہ کرام والا ہو جائے۔ لیکن یہی آزمائش ہے کہ کس حد تک ہم اپنے ذہنوں میں وہ موقع لا سکتے ہیں یا وہ کیفیت لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا بزرگ پیغمبر جو ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر، وہ بھی اپنی جان کی امان پانے کے لیے امت کے لیے درخواست نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ معاف کر دے انہیں۔ امت کے لیے معافی کی درخواست نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ معاملہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا یا اللہ عذاب دینا ہے تو دے انہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت بار بار دہرا کے روتے بھی رہے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی امت کے لیے دعا یہی کی، رب امتی یا اللہ میری امت پہ رحم نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیوں روتے ہیں، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیوں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں اپنی امت کے معاملے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اپنی امت کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنی امت کے حق میں رو رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کے بتایا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن جو جواب ہوگا اسے پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دو اور انہیں یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم تمہیں رنجیدہ نہیں کریں گے، تمہاری قوم کے معاملے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ
کہ معاملہ اپنی امت کا اللہ کے حوالے کر دیا، یا اللہ عذاب دینا ہے تو دے لے، میری جان بچی رہے، یا اللہ میں نے ان کے بارے میں انہیں کوئی ایسی بات نہیں کہی جو تیری مرضی کے خلاف، میری یا اللہ جان بحی دے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی امت کے ساتھ بڑی شفقت کا اور بڑی رحم کا معاملہ فرمایا کہ یا اللہ میں اپنی امت کے معاملے میں ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر دیں گے۔ لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمے بھی یاد رکھنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے یہ ہیں کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ کے حضور میرا منہ سیاہ نہ کرنا، اللہ کے حضور مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ سے اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ امت کو بھی کچھ نہ کوئی شرم تو ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا کچھ نہ کوئی لحاظ تو امت کو بھی کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جائیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ کوئی آدمی سوئی کی چوری کر کے بھی میرے پاس نہ لائے قیامت کے دن۔ مطلب یہ کہ کم از کم انسان ایسے عمل تو کر کے لے جائے کہ اللہ کے رسول سفارش کرنے میں خوشی اور مسرت محسوس کرے کہ یا اللہ میں اپنی قوم کی یا اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کر رہا ہوں، ان کے دامن میں کچھ نہ کچھ تو ہے، یا اللہ کچھ تو لے کے آئے ہیں۔ اور بالکل ہی انسان خالی ہاتھ ہو، بالکل ہی انسان کے دامن میں کچھ بھی نہ ہو، تو پھر وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کے حضور سفارش کرنے کا کچھ نہ کچھ استحقاق تو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جد و جہد اور کوشش تو کرنی چاہیے۔ کسر رہ جائے وہ حق تو ادا نہیں ہوتا، یہ بات تو پکی ہے، ہم سے بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ باقی میرے بندے نے کوشش تو کی تھی جتنی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ پچھلے درس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں ایک مکان لینا چاہتا ہوں، اس مکان کو 3 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈپازٹ کروں گا، پھر وہ مکان کسی دوسرے کو کرائے پہ دوں گا، 3 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد مالک کو 3 لاکھ روپے واپس کر دوں گا، اور اس مکان سے جو میں نے کرایہ لیا وہ اس کا 30% مالک کو دوں گا، 70% میں رکھوں گا۔ اصل میں جو مجھے سمجھ آئی ہے واللہ عالم بالصواب کہ یہ ایک گروی رکھنے کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنا مکان جو ہے وہ 3 لاکھ پہ گروی میں رکھ دیتا ہے۔ اب اس مکان سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانا جائز ہے، بعض نے اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اس سوال میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کرایہ مالک کو بھی اس کا ایک حصہ دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان کو مالک کی مرضی سے اور مشورے سے کرائے پہ دیں گے، جس کا کچھ حصہ وہ خود لیں گے، کچھ حصہ مالک مکان کو دیں گے۔ لہٰذا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں معاملہ جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔
ایک بھائی نے لکھا ہے میرے عزیز وفات پا گئے، حج نہیں کیا، غریب آدمی تھے، غیر شادی شدہ تھے، لیکن زندگی کچھ مواقع پر اتنے روپے تھے کہ حج کر لیتے، مگر انہوں نے وہ روپے اپنے بھائی کو قرض دے دیے، کیا ان کا حج بدل کرنا چاہیے؟ میری ناقص رائے میں ان کا حج بدل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ان کے پاس پیسے تھے ان پہ حج فرض ہو گیا، اس وقت انہیں حج ادا کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے بندوں کے حقوق سے زیادہ اہم ہے، انہیں حج ادا کرنا چاہیے تھا، اور چونکہ انہوں نے حج ادا نہیں کیا، اس کے بعد پھر حالات کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں رہے، لیکن اس وقت ان کے پاس چونکہ پیسے تھے حج کرنے کے لیے، لہٰذا اس وقت ان پہ حج فرض رہا۔ اس لیے میری ناقص رائے میں انہیں حج کرنا چاہیے تھا، اور اگر کوئی ان کے عزیز حج کریں تو انشاءاللہ ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا اور وہ حج کرنا چاہیے۔ نماز باجماعت باقی رکعت ادائیگی کے لیے جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو کھڑا ہونا چاہیے، یا ابھی امام داہنی طرف سلام پھیر لے تو مقتدی دوسرے سلام کے پھیرنے سے پہلے سورہ فاتحہ ختم کر لے، یعنی 2 سلام تک امام حالت جماعت میں ہی ہوتا ہے، کھڑا ہونا کیا درست ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اور اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، امام کی مکمل اقتداء جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے، اور یہ مسئلہ تقریباً ہر آدمی جانتا ہے، لیکن عملی جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ عملی صورتحال یوں ہونی چاہیے، جب امام ایک رکن سے دوسرے رکن میں چلا جائے تو مقتدی کو اس کے جانے کے بعد اس رکن میں جانا چاہیے۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے مکمل طور پہ، پھر اس کے بعد مقتدی کو سلام پھیرنا چاہیے۔ یار اگر اس نے اپنی نماز مکمل کرنی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھنی ہے، جب دونوں طرف سلام پھیر لے اس کے بعد مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہی معاملہ باقی جو ارکان ہیں، جب امام سجدے میں چلا جائے تب انسان کو قیام کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے۔ جب انسان امام رکوع میں چلا جائے اور اس کے بعد پھر مقتدی کو رکوع میں جانا چاہیے۔ پہلے امام اگلے رکن میں چلا جائے، جب وہ چلا جائے تو پھر مقتدی کو جانا چاہیے۔ اسی طرح سلام بھی بعض لوگ جو ہیں وہ امام کے سلام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیر لے اس وقت سلام بھی نہیں پھیرنا چاہیے، اور جس نے مزید کوئی رکعت پڑھنی ہے وہ بھی تبھی اٹھے جب امام جو ہے دونوں طرف سلام مکمل کر لے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے ان کی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفاء اور کاملہ عطا فرمائے دے، اور دوسرا نے لکھا ہے کہ ریاض میں رہتا ہوں، اکثر ماہ 1.5 ماہ کے لیے باہر جاتا ہوں، کبھی ہفتہ 2 ہفتے ریاض 1-2 دن کے لیے آتا ہوں، کیا ریاض میں نماز قصر ہوگی؟ اس طرح کے جو معمولات ہیں نا، جو مستقل معمولات ہیں، ان میں ذرا قصر کرتے ہوئے گریز کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار سفر کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے، لیکن جب ایک معمول ہے ڈیوٹی کا، ملازمت کا معمول ہے، اس معمول میں جب آپ سفر کر رہے ہیں، ریاست دمام جا رہے ہیں، اس سفر میں تو آپ کر لیں قصر، لیکن جب آپ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں یا پھر واپس ریاض آ جائیں، یا 1 یا 2 دن ہی کیوں نہ ہو، وہ سفر کی کیفیت نہیں ہے، نہ وہ سفر میں شمار ہوگا، وہاں پہ نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی چیزیں خرید کر زکوٰۃ کے مستحق کو دی جا سکتی ہیں، یا رقم ہی دے دیں؟ واضح رہے کہ زکوٰۃ کی رقم دینے میں رشتہ دار وہ رقم لیتے نہیں، ایسی صورت میں بتائے بغیر کچھ چیزیں خرید کر دے دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے،
یہ بتانا ضروری نہیں، یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یہ اطمینان ہو جائے تو پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ملکیت ضروری ہے پیسے کی، لیکن انشاءاللہ جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں پیسہ دوں گا انہیں اور یہ لے کے کسی ایسے ادھر ادھر ضائع کر دیں گے یا کسی غیر ضروری کام میں خرچ کر دیں گے، تو انسان ان کی ضرورت کی چیز لے کے خرید کے ان کو دے دے تو انشاءاللہ اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پاکستان میں جا رہے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بدعت اور شرک میں مبتلا ہے، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے دین کی بات کرنے کی اور اپنی بات حکمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خلوص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے حوالے سے صحیح اور ٹھیک بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بات کہنے میں اور بات کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کریں کہ بات کہنے کے مواقع بعد میں بھی باقی رہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا بھائی سخت بیمار ہے، اسپتال میں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے اور یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بڑے اس کے ان مسائل کے بنیادی اسباب تو بہت پہلے سے شروع ہوتے ہیں۔ میری بیوی مجھے میری ماں اور بہن سے حسن سلوک کرنے سے روکتی ہے، والدہ کو گالیاں نکالتی ہے، بہنوں اور بھائیوں کو گالیاں دیتی ہے، میری ماں ضعیف ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مگر بیوی بہت جھگڑا کرتی ہے، شادی کو 20 سال ہو گئے، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ بیوی کہتی ہے تیری ماں کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی، 1 سال میں مجھے پاکستان شفٹ ہونا ہے، ماں کے بغیر کیسے رہوں گا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم فرمائے اور آپ کی والدہ پہ بھی رحم فرمائے اور آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے، پریشانی دور کرے۔ آپ اس معاملات میں صحیح حل تو وہی جانتا ہے جو ان کو فیس کر رہا ہے، اسے ہی صحیح اندازہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے، لیکن جو دین سے دوری اور دین کے علم سے ناواقفیت ہے وہ سبب بنتے ہیں ان چیزوں کے، ان مسائل کے اور ان مشکلات اور پریشانیوں کے۔ جو کچھ مشورے کے طور پہ کہا جا سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کی بیوی کا طرز عمل جو ہے ظاہر ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس میں ان کی دین سے لا علمی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے ناواقفیت جو ہے وہی اصل سبب ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان کی دینی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، دین کے حوالے سے ان کو بتائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حوالہ دیں، اللہ سے ڈرانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں۔ اب بچے ہوتے ہیں، طلاق دینے کے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی کوئی حل نہیں ہے، اور والدہ کا معاملہ جو ہے وہ اس کا انسان آخرت کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، انسان اس سے بھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے گھر میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے دینی ماحول پیدا کیا جائے، اپنے بیوی بچوں کو دین کی تعلیم اور تربیت دی جائے، اور والدین جو ہیں ان کو بھی کسی حد تک اس بارے میں بتایا جائے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ جب تک
گھر میں آنے والے نئے افراد کی دینی تعلیم و تربیت نہ ہو تب تک یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائیں، آپ کے لیے مسئلہ آسان فرمائیں، آپ کی بیوی کو ہدایت دیں اور آپ کے سارے کنبے کو، گھر والوں کو سکون اور اطمینان عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اپنی اہلیہ جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں۔ میرا بیٹا بھی پڑھتا ہے، ہم اس کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ قربانی کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نام کی قربانی آپ کریں، یہ صدقہ ہے، آپ وہ اس کے ثواب کے لیے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب انشاءاللہ دوسرے کو پہنچتا ہے، ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچے تو بالکل جائز ہے۔ اور ویسے اپنی ذاتی طور پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دعا کے ساتھ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ درست ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو فوراً ہی وہ کوئی سورت کی قرأت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہم اس دوران ضرور فاتحہ پڑھیں یا قرأت سنیں؟ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ خاموشی سے سنیں۔ قرآن کی اس آیت یہ بالکل صحیح ہے اور ایسا ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ کا مسئلہ جو ہے وہ اس آیت سے الگ ہے، اس آیت کا سورہ فاتحہ سے تعلق نہیں ہے، اور احادیث سے جہاں تک میرا ناقص علم ہے یہی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب بعض ائمہ جو ہیں وہ وقت دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، انسان سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ بعض امام جو ہیں وہ وقت نہیں دیتے، اس صورت میں انسان کو اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے درس قرآن کی کیسٹس بن رہی تھیں اور جس سے ہم پاکستان بھیجتے تھے اور لوگ مستفید ہوتے تھے، دوبارہ کوشش کریں کہ کیسٹس مل جائیں، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کل کیسٹس نہیں بن رہی، نہیں جی کیسٹس نہیں مل رہی؟ اچھا، کیوں، کیا وجہ؟ اچھا، کیسٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں؟ ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں کیسٹس اویلیبل نہیں ہے، اگر کسی کے بھائی کے علم میں ہو۔ چلانے کے ذرائع نہیں ہے، گاڑی میں ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ اچھا، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ریکارڈ تو الحمدللہ درس کرتے ہیں ہمارے ساتھی، اور سی ڈیز موجود ہیں، سی ڈیز ہیں، جو حضرات لینا چاہتے ہیں وہ سی ڈیز لے لیں، یا پھر جو کیسز بنانا چاہتے ہیں وہ آج خود کوشش کر کے بنا لیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جیسے یہ یقین ہو سکے کسی فرد کو نظر لگ گئی ہے جو اس کی پریشانیوں بیماریوں کی اصل وجہ ہے؟ نظر لگنے کا علاج ڈاکٹر کے علاوہ کچھ ہے اور بھی؟ نظر کے لیے 2 دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ دعائیں مانگنی چاہیے جس کو نظر لگ جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کس کو نظر لگی ہے، کس کو نظر نہیں لگی، یا اسی طرح بعض جو دوسرے عمل وغیرہ ہوتے ہیں، جادو ہے، ٹونا ٹوٹکا وغیرہ ہے، ان کا ایک الگ علم ہے، اور جو لوگ وہ علم حاصل کرتے ہیں یا جو کتاب و سنت سے جنہوں نے استفادہ کیا ہے، خاص طور پہ اس
مسئلے کے لیے وہ حضرات جانتے ہیں ان چیزوں کو، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لہٰذا اس آدمی سے رابطہ کریں جس کو ان چیزوں کا علم ہے۔ ڈرائیور جو گھر میں کام کرتا ہے، اگر اس کو نماز کے وقت گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ انسان کی اپنی حکمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی عقل مندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اپنے طریقہ کار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان اگر مالک ایسا ہے جو خود نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو ایک آدھ دفعہ انسان اس کی بات مان لے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو ریئلائز کرانا شروع کر دے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے کام جو ہے اس ترتیب سے رکھنے چاہیے کہ نماز ہماری ضائع نہ ہو۔ اب یہ مسائل ایسے ہیں جن کا کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول بنانا یا جواب دینا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ اپنے مالک کا مزاج دیکھ کے، اس کی طبیعت دیکھ کے اس کے مطابق کوشش کریں کہ وہ بھی مسلمان ہے، اور کبھی اس کی بات مان لیں اور کبھی اس کو ریئلائز کرا دیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ وہ اس کی یہ عادت بدل جائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ روزگار کی تلاش میں ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رزق حلال کے یہ دروازے کھولے ان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو ہدایت دے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہدایت دے، لیکن گھر میں دینی ماحول بنائیں، گھر میں دینی کتب رکھیں، اور خود بھی دین کا چھوٹا موٹا درس دینے کی یا دین کی بات بتانے کی ماحول ضرور گھر میں بنایا کریں۔ جن کے بیوی بچے خاص طور پہ یہاں پہ ہیں، ایک نہ ایک دن ہفتے میں یا 2 دن اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے مسائل کا تبادلہ خیال کریں اور قرآن حدیث کی بات بتائیں انہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، ہم نے چھوڑی ہیں، تبھی ہمارے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ دینی تربیت ان کا حل ہے اور کوئی حل ہے نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے، اللہ سے ڈرانا، خوف آخرت دلانا، یہ چیزیں جو ہیں جب تک نہیں ہوتی، آپ ڈنڈے کے زور سے، جبر کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کے، غصے سے جب تک کہیں گے کچھ اس کا حل ہوگا بھی تو عارضی ہوگا، ورنہ زیادہ ممکن یہ ہے کہ اس کا رد عمل ہو، نقصان ہو اس کا۔ دینی تربیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا علاج کا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن مسجد کے اندر جگہ ہونے کے باوجود لوگوں کو مسجد کے اندر جانا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسجد کے باہر خود ساختہ صاف بنا کر باتیں کرتے ہیں اور صاف ہی نہیں پچھلی اور اگلی یا 2 رحمت سے ہٹ کر جمعے کی نماز پڑھنے کی واجبی سی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مسجد کے اندر جگہ ہو، مسجد سے باہر صف بنانا درست نہیں۔ جب مسجد کے اندر جگہ مکمل ہو جائے تو پھر باہر کی جگہ پہ صف بنانا یہ درست ہے۔ اور جو بھائی نے لکھا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان وقت پہ جائے مسجد میں اور مسجد کے اندر جا کے جگہ حاصل کرے، اور اگر خدا خواستہ جگہ ختم ہو جائے اندر تو پھر باہر جگہ بنائی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔